آج میں اس دلکش ساتھ ہمایوں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ، حسین و دلکش تھی۔ جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا تھا، اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں جینے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا۔ ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کر دی جاتی۔ ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، دروغ گوئی، بے حیائی کا ہوسناک تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی مکے کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی، رقص و سرور، ناچ گانا، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا۔ فحش گالی گلوچ ان کے لبوں پہ مچلتا تھا، لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں میں سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانویت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ آپ کی بعثت بے مثال، آپ کی رسالت بھی بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بھی بے نظیر، آپ کا مقام نرالا، آپ کی شان بھی بڑی نرالی۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی سے فحش کلامی کی، نہ کبھی کسی سے بدعہدی کی اور دغابازی کی، نہ کبھی کسی گانے بجانے کی مجلس میں شریک ہوئے، اور نہیں کبھی غیر اللہ کی آپ نے کبھی پرستش کی۔ زمانے جاہلیت کی اس پرمعصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑک پر اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولیت ہی میں ہر طرف آپ کے عدل انصاف، تقوی، طہارت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ مکے کی گلیوں میں آپ کی صداقت و امانت، عفت و طہارت کا شور تھا۔ خاندان قریش میں کوئی تفسیرہ کرتا کہ آمنہ کا لال کتنا نیک بھولا بھالا ہے، لات و عزا کی قسم، ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میرے کانوں نے سنا ہے، تو کوئی کہتا ہے عبداللہ کا در یتیم وعدہ کا کتنا سچا ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، مگر عبداللہ کا لاڈلا وعدہ کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ میرے عزیز دوستو، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق کو بدل دیا کرتے ہیں، رفتار و گفتار، اقوال و افعال اور اس کے کریکٹر میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے جو روشن مستقبل کی غمازی کرتی ہے۔ بچپن میں بچوں کا نہل دیکھ کر اس کی پرواز کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، اس لیے آپ کے پورے سلسلے نسب کو ہر طرح کی غلاظت اور ناپاکی سے محفوظ رکھا۔
مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر خاندان قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے پھر مجھے اللہ نے منتخب کیا۔ یہ انتخاب پر انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سید الانبیاء بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو شہنشاہ کونین بنانا تھا، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، آپ کو سید الانس والجن کا خطاب دینا تھا، آپ کو خالق کائنات کا محبوب بننا تھا، ہاں آپ کو ساری دنیا کا امام بننا تھا۔ اس لیے قدرت نے شروع ہی سے آپ کے ساتھ ویسا ہی انتظام کیا۔ دنیا کی خوش نصیب عورت دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور ایام طفولیت میں بھی کبھی برہنہ ہونے کو پسند نہ فرماتے۔ جب کپڑا آپ کے تنے مبارک سے ہٹ جاتا تو آپ روتے اور بے چین ہو جاتے، جب تک کہ کپڑا آپ پر ڈھک نہ دیا جاتا تھا، نہ خود سوتے اور نہ کسی کو سونے دیتے۔ آپ کو اس صغر سنی میں ننھی سی عمر میں تنے عریا سے آر آتی تھی، اور کیسے ان کو آر نہ آئے جن سے ملائکے بھی شرم کرتے ہو، جن پر ہر لمحہ رحمت کے فرشتے پروانہ وار گردش کرتے ہو، جن کے مقدر میں پوری کائنات کو شرم و حیا کا درس دینا تھا۔ حلیمہ کو کیا معلوم کہ یہ بچہ ساری دنیا کو توحید کا لباس پہنانے آیا ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ بچہ ساری کائنات کو صداقت و امانت کا لباس پہنانے آیا ہے، اور کسی کیا معلوم کہ عبداللہ کا ذر یتیم سارے حکمرانوں کا امام بننے آیا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ام ایمن سے روایت ہے کہ قریش کا ایک بت تھا جس کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد تعظیم کرتے، اس کے نام پر قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈاتے اور اس کا طواف کیا کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ ہر سال حاضری دیا کرتے اور اس کی پرستش کرتے۔ چنانچہ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ عید میں شریک ہوا کریں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ انکار فرما دیا کرتے۔ آخر ایک مرتبہ ابو طالب کو بڑا غصہ آ گیا۔ ام ایمن کہتی ہے کہ اس دن میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں بھی بےحد غضبناک ہو رہی تھی اور کہنے لگی، اے محمد، تم جو ہمارے معبودوں سے اس طرح نفرت کرتے ہو، ہمیں تو تمہاری ہی طرف سے ڈر ہو گیا ہے۔ اے محمد، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اپنی قوم کے عید میں شریک ہو اور مجمع میں اضافہ کرو؟ ہم اسرار اور گھر کے تمام افراد کی ناراضگی کی وجہ سے ایک دن حضور اپنے قوم کے ساتھ چل پڑے۔ کون؟ وہی جو پوری دنیا کو توحید کا سبق سکھانے آیا تھا، جو ساری انسانیت کو وحدانیت کا درس دینے آیا تھا، جو کفر شرک سے دنیا کو پاک کرنے آیا تھا، جو بت پرستی سے سارے لوگوں کو نجات دلانے آیا تھا۔ آج وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بتوں کی محفل میں عید منانے جا رہا ہے، لیکن قربان جائیے نظر انتخاب پر، قدرت محبوب کی نقل و حرکت پر مسکرا رہی تھی۔ خدا نے آپ کی پوری حفاظت کی، پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے غائب رہے۔ اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انتہائی خوف زدہ اور پریشان حال تھا۔ پھوپھیوں نے پوچھا، محمد کیا بات ہے، اتنا خوف زدہ کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ پر بھوت پریت کا اثر نہ ہو گیا ہو۔ پھوپھیوں نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نیک مزاج اور نیک خصلت ہو، تم میں بڑی خوبیاں ہیں، مگر تم یہ بتاؤ تم نے دیکھا کیا؟ آپ نے فرمایا، جب بھی میں بوانا بت کے قریب جاتا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا اور بہت قد آور آدمی ظاہر ہوتا، جس کو میں پہچانتا نہیں۔ وہ پکار کر مجھ سے کہتا ہے، محمد
پیچھے ہٹو، اس کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ ہائے ہائے، پیغمبر کی شان ہی بڑی نرالی تھی۔ بھولا بھالا معصوم زبان، چمکتا ہوا چہرہ، شرم و حیا کا پیکر، صدق و امانت کے محور اور رسولوں کے سردار۔ لیکن ابو طالب کو کیا معلوم، آپ کی پھوپھیوں کو کیا معلوم، خاندان قریش کو کیا معلوم، مکہ میں رہنے والوں کو کیا معلوم، اور کسی کیا معلوم کہ یہ یتیم نہیں، در یتیم ہے، یہ بچہ نہیں، محبت جبرائیل ہے، یہ عام انسان نہیں، سید الانس والجن ہے، شہنشاہ کونین ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، ہاں ہاں دنیا کا امام ہے، شاف کون و مکان ہے، ساقی حوض کوثر ہے۔ پرسوں مکہ کی سرزمین پر اور ان کے ماحول میں چلتے پھرتے رہے، لیکن اس کو کوئی پہچان نہ سکا، مگر اس جوہر کو مذہب عیسائیت کے جوہری نے پہچانا۔ اس گوہر یتیم کو ملک شام کے سفر میں بحیرہ راہب نے پہچانا، اس دانائے روزگار کو شام کے دوسرے سفر میں نصورہ راہب نے پہچانا، اس یکتائے روزگار کو بے زبا شجر و حجر نے پہچانا، اس محبوب خدا کو مکرم ملائکے اور فرشتوں نے پہچانا۔ آپ چلتے پھرتے تو ہر طرف سے سلام کی آواز آتی تھی، شجر و حجر، بر و بحر، شمس و قمر، ارض و سما، ساری چیزیں آپ پر دل و جان سے قربان تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی میں ان پتھروں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بعثت سے قبل مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اے نبی، ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، انتہا بھی با کمال ہے۔ اے نبی، ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، انتہا بھی با کمال ہے۔ طفولیت بھی شبابیت بھی سب کچھ با اعتبار ہے۔